اللہ 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 اللہ۔ اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، لوگوں میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو، غلامی کرو، فرما برداری کرو۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے میں خدا کی بندگی ہو گئی۔ زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس، ہر گھڑی، ہر ساتھ میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرو۔ ساری چیزیں چونکہ نرالی، سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن بھی نرالا، جوانی بھی نرالی۔ غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، کئی دن کا کھانا بنا دیتی ہے، علیحدگی میں بیٹھ کر خلوتوں میں، تنہائیوں میں اپنے مولا کریم کو یاد فرماتے ہیں۔ عادت مبارکہ کے ہوتے ہوتے غار حرا میں ایک دن جبریل امین آئے، آواز لگائی اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے۔ فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں، ماں نبی قارئ، 3 مرتبہ اسی طرح دہرایا گیا۔ خود فرماتے ہیں فأخذنی فقتنی قتا شدیدا، مجھے پکڑا جبریل امین نے، سینے سے لگایا یہاں تک کہ مجھے پسینے آ گئے۔ پھر قرآن کریم کی 2 آیتیں سنا دی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرما لی، جو کہ انوکھی چیز تھی۔ قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، کب کبھی آ گئی، لرزہ آ گیا، سردی لگ گئی، گھبراہٹ آ گئی، پہاڑ سے اتر کر گھر تشریف لائے اور ایک ہی فرمانے لگے زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے میری کملیاں اڑا دو، مجھے میری موٹی چادر اڑا دو، مجھے بڑی سردی لگی ہے، سیرجفونی، بڑی کب کبھی ہے مجھے، انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ گھبراہٹ بڑی ہے، وحشت بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہوشیار مائی، مکی کی دانا مائی، سنجیدہ مائی، اللہ پاک کا انتخاب شدہ مائی، کالی کملی والے کی گھر والی، فوراً بول اٹھی واللہ لا یخزیک ابدا، مجھے میرے مالک کی کائنات کی قسم، میرا خدا آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ سمجھدار بیویاں جو ہیں، خامن دکان سے، کارخانے سے، دفتر سے جب آتا ہے تو پریشانی کا ذریعہ نہیں بنتی۔ سنجیدہ عورتیں، سنجیدہ خواتین اپنے خامن کے لیے راحت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر وہ پریشانی کے عالم میں آتا ہے، اس سے پوچھا اور تسلی دی، یہ میرا تمہارا کام نہیں ہے، اللہ جو چاہے گا وہ بہتر ہوگا، آپ پریشان کیوں ہوتے؟ تسلیاں دیا کرتی ہے سنجیدہ عورتیں۔ کئی بیچاری، ایک آدمی تھا، مرد تھا، بیوی بڑی لڑاکا تھی۔ جب گھر میں آئے کوئی نہ کوئی فرمائش، تمہیں صبح کہا تھا فلاں چیز کے لیے، وہ بنائے چلے آ رہے ہو۔ وہ بیچارہ روٹی کھانے بیٹھا تو لڑ پڑی، گھبرا کر کے پریشانی میں آ کے کہنے لگا یا اللہ، یا تو میں مر جاؤں
اب آگے یوں کہنا تھا نا کہ یا یہ مر جائے. اس نے چولہے میں پھونک مارنے والی پھکنی اٹھا رکھی تھی, کہنے لگی یا پھر, انہوں نے کہا یا بھی میں ہی مر جاؤں. اکثر و بیشتر گھروں کا یہی حال ہے. بیچارے یوں ہی اپنی زندگی کھسٹ کھسٹ کر پوری کر لیتے ہیں. زندگی کا مزہ نہیں آتا. زندگی ایک گاڑی ہے, لطف جب ہی آئے گا دونوں پہیے برابر چلے. ایک پہیے پہ وزن پڑا اور وہ پڑا کر کے ٹوٹا. جس عورت کو اپنے خامن کی آمدنی کا اندازہ نہیں, خرچ میں تحاشا کرتی ہے, وہ کی عورت ہے. اور ان بیچاری بہنوں کا بھی میرا قصور نہیں. تم بھی تو اسی طلب میں ہر وقت رہتے ہو کہ منہ پہ آٹا ملی ہوئی نظر آئے. بس ہر وقت گھر میں روٹی ہو نہ ہو منہ پہ آٹا ضرور مل لے. جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سنجیدہ مائی, واللہ لا یخزیک ابدا, میرا پروردگار آپ کو بالکل کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں آپ, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, بیواؤں کے سودے خرید کر لاتے ہیں, غریبوں کی غریب پروری کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. یوں تو تسلی دے رہی ہے اور اندر اندر سیدہ خدیجہ کا دل رو رہا ہے, الہی سارا مکہ چھوڑا, سردار چھوڑے, رئیس چھوڑے, دولت مند چھوڑے, کوٹھی بنگلوں والے چھوڑے, یتیم مکہ سے شادی کی, یہ آج میں کیا دیکھ رہی ہوں. چہرہ اتر گیا, رنگ تبدیل ہو گئی, پیلا رنگ پڑ گیا. مڑ مڑ کے آسمان کی طرف دیکھتی ہے, الہی کیا بلی, کیا ہوگا, یہ کیا ماجرا ہے. عرض کرنے لگی, میرے محبوب, میرا چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل یہودی توریت کا عالم ہے, بڑا سنجیدہ ہے, میں اس کے پاس آپ کو لے کے چلتی ہوں, دکھلا کے لاؤں گی ہوا کیا ہے. وہ عالم کے پاس لے کے گئی. آج کل دی مائی ہوندی نہ کہیں گے اسی بابے کوئی چلے جڑا ننگا پیا ہے. ہمارے ملک میں ننگوں کو زیادہ مانا جاتا ہے. آٹو بھی کرتے سے ننگا, آٹا ولی, پجامے سے ننگا, پکا ولی. اللہ اللہ کرنا معیار ولایت نہیں, نماز روزے کی پابندی معیار ولایت نہیں, قرآن کریم کی تلاوت ولایت نہیں, ساری زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بسر کرنا معیار ولایت نہیں. کپڑے اتار کے صبح آپ سڑک پہ چلے جانا, انشاءاللہ آپ ولی بن جائیں گے. اور اشارے کرتے ہیں, پہنچی ہوئی سرکار ہے. اگر کی نشانی ہے پہنچن دی, اگر ویکھو نا گاڑی پچھاڑی کھلی ہوئی ہے. کس نے بتائی یہ بات؟ جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امام الانبیاء کو ساتھ لے کے چلی. اپنے دل میں بڑی پریشان ہے, رو رہی ہے, یہ کیا بنی. چہرے کی طرف دیکھتی ہے, دل مرجھا جاتا ہے. ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئی, کہنے لگی, بھائی جان آپ عالم ہے, توریت کے عالم ہے, توریت کے حافظ ہے, ذرا انہیں دیکھو تو صحیح, انہیں کیا ہوا, ان سے پوچھو تو صحیح, یہ کیا قصہ ہے. بتاتی بھی جاتی ہے, روتی بھی جاتی ہے, بھائی جان آج تو تھڑکا لگا ہوا ہے, آج تو دل کو اندیشہ لگا ہوا ہے, کہیں میرے اجڑنے کا وقت تو نہیں آ گیا.
ورقہ ابن نوفل نے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا پوچھا، قصہ پوچھا۔ ورقہ ابن نوفل برجستہ کہنے لگا خدیجہ لکھ مبارک، کروڑوں مبارک ہو، تو کی مکے کے سردار کی بیوی نہیں، کسی تاجر کی بیوی نہیں، کسی رئیس کی گھر والی نہیں، مبارک ہو، تو امام الانبیاء کی گھر والی ہے، تو شہنشاہ کائنات کی گھر والی ہے۔ یہ قرآن کریم کا نزول شروع ہو گیا، یہ آخر الزماں پیغمبر ہے، آخر الزماں پیغمبر کی تو گھر والی ہے، تو بڑی بختوں والی، تو بڑی نصیبوں والی، تو بڑی مقدروں والی ہے۔ سیدہ خدیجہ ہنسنے لگی، ورقہ ابن نوفل رونے لگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ ورقہ ابن نوفل رو رہا ہے، پوچھا بھائی جان آپ کیوں روئے، آپ کو کیا پریشانی آئی؟ ورقہ ابن نوفل کہنے لگا میری عمر بہت زیادہ ہو گئی، قبر بالکل قریب ہے، موت بالکل قریب ہے، عمر وفا نہ کرے گی، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ کاش میں ان کی اس وقت مدد کرتا، اس وقت میں ان کا تعامل کرتا، میں ان کے ساتھ ہو کر سارا کام کرتا، اس وقت میں بھی ان کے ساتھ ہوتا جب مکے والے اپنے پر آئے مل کر ان کو پتھر ماریں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کسی کی بات کا جواب نہ دیں، جو کسی کا گلہ نہ کرے، شکوہ نہ کرے، نقصان نہ کرے، آبرو ریزی نہ کرے، ان کو لوگ پتھر کیوں ماریں گے؟ ورقہ ابن نوفل کہنے لگا خدیجہ یہ جو قرآن اترا ہے اللہ کی توحید اس میں آئے گی، یہ خدا کا پیغام پہنچائے گا، اور جس نے بھی پہنچایا اسی کو پتھر پڑے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ او میرے پروردگار میں نے اس قوم کو رات کو بلایا، دن کو بلایا، صبح شام بلایا۔ علماء نے لکھا ہے سیدنا نوح علیہ السلام بازار میں صبح جا کر کھڑے ہو جاتے، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے، لوگ اتنے پتھر مارتے، اتنے مارتے تھے، سر سے لے کر پیروں تک پتھروں میں اللہ کا نبی چھپ جاتا۔ آفری کہنے والا کوئی نہیں، مرحبا کہنے والا کوئی نہیں، نعرے لگانے والا کوئی نہیں، ساتھ دینے والا کوئی نہیں، اور پھر یہ منظر ایک دن کا نہیں، 950 سال گزر گئے۔ آپ کو اور مجھے دربار الہی کی عظمتوں کا پتہ نہیں۔ سارا دن پتھر کھانے کے بعد رات کے وقت اللہ کا پیغمبر سر سجدے میں رکھتا ہے اور روتا ہے الہی تیری توحید کا حق ادا نہ کر سکا، معافی مانگتا ہوں۔ سارا بدن زخمی، لو لحال، سردی گرمی، قومیں بدل گئی، لوگ بدل گئے، مر گئے، پھر پیدا ہو گئے، مگر اللہ کے نبی کی مار نہ ہٹی۔ سارا دل مار کھانے کے بعد بھی اللہ کا پیغمبر سر سجدے میں رکھ کے روتا ہے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ مولا میرے اگر تیری کرم کی چادر میرے سر سے اتر گئی تو میں جاؤں گا کہاں؟ ہر نبی نے مار کھائی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو مار پڑی، صرف پتھروں سے نہیں،
ذالک بأنہم كانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق. 70 انبیاء علیہ السلام کی، اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے پیغمبروں کی ایک ایک دن میں ظالموں نے اکٹھے ہو کر 70 نبیوں کی گردنیں اتاری. آپ لوگ 4 نمازیں پڑھ کر ولی بنے بیٹھے ہیں، آؤ اللہ کے نبیوں کی گردنیں اڑانا. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو زیادہ ستایا گیا. ثم امثل مجھے زیادہ سے زیادہ ستایا گیا. خود ارشاد فرماتے ہیں سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا. اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، دن کو مارا، رات کو مارا، مکے کے مردوں نے مارا، مالک کائنات کی قسم مکے کی عورتوں نے مارا، طائف کے لڑکوں نے مارا. اتنا ستایا گیا بیت اللہ شریف میں سجدہ فرمایا، اونٹ کا سارا اوج لا کر پشت پہ رکھ دیا گیا. کالی کملی والا سر سجدے سے اٹھا نہیں سکتے. ایک عورت نے پہاڑی پہ کھڑی ہو کر آواز لگائی، آتما تم کہاں چلی گئی؟ تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا. دوڑی دوڑی آئی ہے اور وہ سارا اوج آپ کی پشت مبارک سے اتارا. اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند سورج ستارے کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کی کائنات کی قسم نبیوں کے نبی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درخت بھی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کی کائنات کی قسم نبیوں کے نبی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. غزوہ خندق ہے، مدینہ پاک ہے، اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے. بڑا تنگی کا جنگ ہے، صحابہ کرام کی جماعت کے پاس کھانا تو کیا پانی بھی نہیں، گھاس کھا کھا کر صحابہ کرام گر رہے ہیں. آپ لوگوں میں سے اس فوج میں اگر کوئی ہوتا نا، پتہ نہیں کتنا بڑبڑاتا. یہ کوئی طریقہ تیاری کی نہیں، پہلے خام کھلا کے مروا دیا. کیا کہنا آج کل قرآن پہ اعتراض، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پہ اعتراض، اللہ والوں پہ اعتراض، بس اعتراض ہی اعتراض ہے. تنقید ہی تنقید ہے اور کچھ بھی نہیں. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک نوجوان آیا. اس کا خیال یہ ہے مجھ سے زیادہ پریشان حال اس جنگ میں کوئی نہیں. اور سرکار کے سامنے آ کر اس نے اپنے پیٹ سے کرتا اٹھا دیا تو لوگوں نے دیکھا اس کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے. دھوپ کی وجہ سے کمر سیدھا کرنے کے لیے اس نے پیٹ پہ پتھر باندھا.
تو رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دونوں رحمت والے ہاتھوں سے جب اپنا کرتا اٹھایا، ہزاروں صحابہ کرام نے دیکھا کالی کملی والی کی پیٹھ مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، 2 پتھر باندھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام کے ساتھ مل کر زندگی بسر فرمائی، اور یہی وجہ تھی کہ نگاہ نبوت نے اتنا ایسا رنگا صحابہ کرام کو، اتنا پکا کر دیا تھا، اتنا مضبوط بنا دیا تھا کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، بلال کی جوتیوں سے اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ اللہ 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 اللہ